جی دوستوں، میں واٹسن گل میں براہ راست اکبر چترالی صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ نے قومی اسمبلی کے اندر جو مقدس جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بدتمیزی کی، توریت کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، یعنی بائبل مقدس کے حوالے سے کہ جی وہ منسوخ ہو گئی ہیں، وہ ان میں تحریف ہو گئی ہے. یہ قطعی طور پر غلط بیانی کیا آپ نے. اور آپ چونکہ مسلمان ملک میں ہیں اور پاکستان میں ہیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں. یہی کام جب ہندوستان میں، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ چھوٹ ہے، اجازت ہے کہ آپ اپنے ملک میں اپنی اقلیتوں کی مقدس کتابوں کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جو مرضی بکواس کریں گے، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں. یہ میں ابھی آپ کو قرآن سے ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ بہت غلط کی ہے. قرآن میں کیا آپ خدا تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بڑے ہیں، زیادہ معتبر ہیں؟ معاذ اللہ. آپ کو شرم آنی چاہیے. مجھے اسپیکر صاحب سے بھی بڑا گلہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کو انہیں روکنا چاہیے تھا. اگر نہیں روک سکے تو پھر آپ کو اپنی رولنگ اس حوالے سے دینی چاہیے تھی کہ جناب یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ سب کے لیے برابر ہے، یہاں پر مسیح مسلمان سب برابر ہیں. اور اس کے یا پھر یہ کرتے، تیسری شرط وہ تھی کہ آپ نوید جیوا صاحب کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا. مجھے آپ یہ بتا دیں ذرا دوستوں، مسلمان دوستوں سے میں مخاطب ہوں، اور اکبر چترالی صاحب میں آپ سے بھی مخاطب ہوں. میں آپ کو واٹس ایپ پر میسج کر رہا ہوں، میں آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرا میسج دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، لیکن میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی بھی سننے والے، کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کچھ غلط کر سکتے ہیں؟ تو وہ اپنی ان قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر وہ اہل کتاب کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میں چند آیات بتاتا ہوں، آپ ان کو پڑھیں اور پھر مجھے اس کا جواب دیں. اب اگر آپ سورہ الانبیاء دیکھیں، اس کی چیپٹر 21 ہے، اس کی آیت 7 اور 8 یعنی ملا کے دیکھ لیں، آگے پیچھے کی آیت کو بھی اس کو دیکھیں. اور النحل سورہ 16 اس کی 43 ورس 43، Ask those who have knowledge of the scriptures. اب مجھے آپ اس کا یہ مطلب بتائیں، یعنی ان کے پاس، ان سے جا کے پوچھو، ان سے مدد لو، یا ان سے جن کے پاس صحیفے ہیں، جن کے پاس تم سے پہلے کتابیں ہیں، کن کے پاس ہیں وہ؟ یہاں وہ کن کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ زبور کا، توریت کا، انجیل کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر خدا نہ کرے آپ بڑے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے ہیں؟ معتبر کون ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ واحد طاقت ہے جو یہ سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. وہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو تم اہل کتاب کے پاس جاؤ. یہ دونوں آیتیں ہیں، ان کا مطلب کوئی اور نکلتا تو آپ مجھے بتائیں. اور آپ کہتے ہیں جی وہ تحریف ہوگی. مجھے اب یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ان اپنے مسلمانوں کو یہ کہیں گے کہ جن کی کتابیں منسوخ ہوگی، جنہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی ہے، یعنی جنہوں نے کوئی شیطانی کام کیے، جنہوں نے غلط کام کیے، آپ اصلاح کے لیے یا مشوروں کے لیے ان کے پاس جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندر تم کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ الجبار ہے، القہار ہے. تمہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو، کلمے کو، کلمات کو کوئی کیسے تبدیل کر سکتا؟ کسی پادری کی، کسی مولوی کی، کسی پنڈت کی کوئی طاقت ہے کہ اس کے کلمات کو، اس کی کتابوں کو تبدیل کر دے، اس کی پلاننگ کو تبدیل کر دے؟ خود تم توہین کرتے ہو. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تم نے توہین کس کی ہے؟ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی ہے، جہاں تم نے یہ کہا کہ اس کے کتابوں کو ہم انسانوں نے تبدیل کر دیا. آپ دیکھیں سورہ القاف، اس چیپٹر 18 ہے، اس کی ورس جو ہے 27 ہے. اس میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں وہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی اس کی کلمات کو چینج نہیں کر سکتا. القاف کی اگر آپ دیکھیں چیپٹر 18 اس کی ورس 27، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فرام دا بک آف لارڈ نون کین چینج ہز ورڈز نور کین یو فائنڈ اینی ریفیوج بسائڈ ہم. کوئی اس کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا. وہ اپنے کتاب میں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوئی اس کے کلمے کو تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. آپ توہین کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب یہ کہتے ہیں کہ بائبل یا انجیل یا توریت اور زبور چینج ہو گئی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی اس ورسز کا ان کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں آپ.
یہی جو آیا لفظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور سورہ میں الانعام چیپٹر 6 ورس 115 میں کہی کہ کوئی اس کو نہیں تبدیل کر سکتا، اس کے کلمات کو، اس کی کتابوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو میرا یہ چیلنج ہے کہ ان آیات کا جواب مجھے دیں، یا آپ معافی مانگیں، اور ان مولویوں کو جو یہ بیٹھ کر بولتے ہیں، ارے خود تحقیق کر لیں بھائی، یہ میں جو کہہ رہا ہوں، میں واٹسن کی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو چھوڑ دیں، ان آیات کا جو میں نے ریفرنس دیا ہے ان میں دیکھیں، اس کے بعد مجھے بتائیں۔ میں اپنا نمبر بھی شیئر کرتا ہوں، مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں کہ جناب اس کا یہ مطلب ہے۔ انتشار مت پھیلایا کریں، آپ ان پنڈتوں سے کم برے نہیں ہیں جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، گائے ذبیح کے حوالے سے ان کو مار دیتے ہیں، وہ نماز پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مار دیتے ہیں، وہاں پر بھی فنیٹکزم۔ تو آپ اس وقت کہتے ہیں جی وہ غلط ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر؟ آپ بھی تو اقلیتوں کی مقدس کتابوں کو پارلیمنٹ کے اندر ان کی تذلیل کرتے ہیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔